السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، تکبر اور کبر کے موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ روحانی امراض میں سے ایک بہت بڑا مرض جو انسان کو بہت جلد جہنم میں دھکیلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ یہی سرزد ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو تخلیق کیا اور پورا پلان جو ہے فرشتوں کو بتایا، تو انہیں یہ ہدایت دی، یہ حکم دیا کہ جب آدم کی تخلیق کی جائے گی تم نے سجدہ کرنا ہے۔ سب نے مانا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم نے سجدہ کرو گے لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، سب نے کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ یہ پہلا گناہ ہے اس پوری کائنات میں جو سرزد ہوا ہے، تکبر کا۔ اور اس میں تکبر کیا تھا؟ ابلیس نے دلیل دی ہے اللہ کو کہ جی آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، آگ جو ہے افضل ہوتی ہے مٹی سے۔ دلائل نہیں چلتے، اصل میں اللہ کے حکم کے سامنے دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اصل میں اللہ کا حکم، یعنی مومن کی شان یہ ہے، ایمان والے کی شان یہ ہے، مسلم اور مومن اس کو کہتے ہیں جو جب جو حکم آ جائے، جہاں آ جائے، جس طرح آ جائے، جیسے آ جائے، اسے قبول کر، سمینا و اطعنا، کہ یا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ کوشش کرنا اچھی بات ہے کہ معلوم ہو جائے اس کی حکمت کیا ہے، نہ بھی معلوم ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر حکم الہی ہے، حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر عمل کیا جائے گا، پھر اس کے بغیر ایمان قائم رہتا نہیں۔ بڑی خوبصورت مثال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا ہے، پہلا اور آخری جو حج کیا آپ نے، اور اس میں آپ نے بار بار صحابہ کو اس بات کی تلقین کی کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے اس کے بعد تم سے ملاقات نہ ہو۔ چنانچہ ہر جگہ آپ تعلیم فرماتے تھے صحابہ کو۔ اس تعلیم کے اندر یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو مغرب کی نماز جو ہے میدان عرفات میں نہیں پڑھی جائے، حاجی کے لیے منع ہے نماز، اس وقت نماز نہ پڑھنا عبادت۔ آپ تصور کر سکتے ہیں عبادت کیا ہے؟ عبادت اس اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، کھڑے ہونا، رکوع کرنا، اس کا نام نہیں ہے۔ عبادت اللہ کے حکم کی پیروی کا نام ہے۔ اگر اللہ کہے کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائیں گے،
सजदा करो सजदा करेंगे, रुकू करो रुकू करेंगे, कहेगा नहीं तो नहीं करेंगे, उस वक्त ना करना इबादत। यानी 9 ज़िलहज को कोई हाजी ये चाहे कि मैं काबा का तवाफ़ करता रहूं, बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन उसका हज नहीं होगा, क्योंकि हाजी के लिए हुक्म और है अल्लाह का कि वो मैदान अरफात के अंदर पहुंचे। तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अज़ान होगी मगरिब की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे मुज़दलिफ़ा की तरफ, और आप पीछे से आवाज़ दे रहे हैं, या रसूलल्लाह सला सला सला, नमाज का टाइम हो गया। उन्होंने सोचा कि शायद आप भूल गए या कोई ऐसा मसला हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया कि बिलाल चले आओ, नमाज तुम्हारे आगे है। यानी मैं तुम्हारे आगे हूँ, यही तो नमाज है। यानी अल्लाह अल्लाह के रसूल की पैरवी का नाम ही तो नमाज, और क्या है। बिलाल बस चलते आओ, यही नमाज है, तुम मेरी पैरवी करते चले आओ। रसूल जब सामने हो तो फिर अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानने का नाम इबादत है। जो भी आ जाए, जिस तरह आ जाए, जहाँ आ जाए, जितना आ जाए, ये इबादत। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम मौजूदगी में ये है असल हुक्म। ये आप हमें खुद अपने हाथों से अता करके गए। जब रसूल मौजूद हो तो इस बात को समझिए, रसूल इससे भी आगे है, क्योंकि रसूल के ज़रिए से हमें ये मिला है, बराह रास्त नहीं मिला। अल्लाह चाहते तो काबा की छत पे नाज़िल फरमा दे कि लो मुसलमानों पढ़ लो कुरान, लेकिन अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे नाज़िल फरमाया, आपकी ज़ुबान अक़दस से निकला है। उस वक्त मौके पे आपने इरशाद फरमाया कि बिलाल चले आओ, नमाज तुम्हारे आगे है। आज यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी अरफात में, मुज़दलिफ़ा में पढ़ी जाएगी। ये था, और इस बात को बेचारा इब्लीस न समझा कि इबादत किसे कहते हैं। यानी आदम की हैसियत क्या थी? हैसियत तो अल्लाह के हुक्म की थी, उस हुक्म को पूरा करना मकसूद था। तो ये तकब्बुर जो इब्लीस ने किया, ये तकब्बुर तब से चला आ रहा है। अब आप अंदाज़ा फरमाएं, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, कि जिसके दिल में राई के बराबर भी एक छोटे सा जर्रा भी तकब्बुर का होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब तकब्बुर की बेशुमार किस्में हैं, और मैंने ये अर्ज़ किया था कि तकब्बुर 3 स्टेप्स के अंदर तकब्बुर पहुंचता है हमारे यहाँ। सबसे पहला स्टेप जो है उसको उजुब कहते हैं। उजुब का मतलब है खुद पसंदी, अपने आप को पसंद करना, बस उसकी हर चीज़ अपने गिर्द घूम, सेल्फ प्रेज जो है, बस अपनी ही मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होता है। अपनी ही ज़ात अच्छी है, अपना ही लिबास अच्छा है, अपनी ही ज़ात अच्छी है, अपना ही इल्म अच्छा है, अपनी ही बच्चे अच्छे हैं, अपनी सब कुछ अच्छा अपना ही है, उसको बस अपना आप ही नज़र आता है। ये खुद पसंदी है, इसको उजब कहते हैं। और ये भी बहुत सीरियस बीमारी है, लेकिन इसकी इस्लाह हो सकती है। अगर कोई बंदा इस पे काम करे तो इस्लाह हो जाएगी। अब उजब से आगे बढ़ के दूसरा स्टेप जो है फ़ख्र बनता है। फिर बंदा अपने मुंह से इजहार करना शुरू कर देता है, कहना शुरू कर देता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे बदतर हूँ, मैं बेहतर हूँ, मेरी हर चीज़ बेहतर है। तो ये फिर फ़ख्र के दायरे में आ जाता है, झूठा फ़ख्र। और तीसरे स्टेप में जाके जब ये तीसरा दर्जा होता है, फिर ये किबर बनता है, तकब्बुर बनता है। तकब्बुर में इसके साथ एक एलिमेंट और भी शामिल हो जाता है, यानी ये समझना कि मैं अच्छा हूँ। अब जब तकब्बुर आता है तो साथ दूसरा उनसर ये शामिल होता है कि दूसरे हकीर हैं, तब ये तकब्बुर बनता है। यानी अगर यहाँ तक बात रहे कि मैं अच्छा हूँ और अपने दिल में ये सोचे रहे, चलो फिर भी इस्लाह हो जाए, अगरचे ये भी बड़ा खतरनाक है। लेकिन ये सोचना और साथ ये सोचना कि दूसरे हकीर हैं, शैतान ने ये तो किया ना कि ये कमतर है, आदम मुझसे कमतर है, मैं आग से बना हूँ, मैं बरतर हूँ, ये मट्टी से बना है, ये कमतर है। तो ये तकब्बुर की तारीफ ये है कि इंसान के दिल में, एक शख्स ने, सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है कि मैं अच्छा नज़र आऊँ, अच्छा लिबास पहनूँ, खूबसूरत लगूँ, साफ़ सुथरा लगूँ, तो क्या ये दिल करना भी तकब्बुर है? आपने फरमाया नहीं, तकब्बुर तब होगा जब तुम अच्छा लिबास के पहन के ये कहो कि दूसरा कमतर है, मैं बेहतर हूँ। आपने फरमाया कि इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। ये हरज कोई नहीं है इस बात की ख्वाहिश करना कि मैं अच्छा लगूँ, लेकिन अपने अच्छा लगने को सिर्फ अच्छा ये ना समझे, ये समझे कि बस मैं ही अच्छा हूँ और दूसरे सारे कमतर हैं, हकीर हैं, तो फिर ये तकब्बुर में शामिल हो जाए।
اب تکبر کی بہت بے شمار قسمیں ہیں. پہلی قسم جس کے اندر کم و بیش اللہ ہم سب کو معاف فرمائے ہم سب گرفتار ہیں، وہ ہے اپنی ذات پات اور حسب اور نسب کا تکبر. اب ذرا غور کیجیے، ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور عرب معاشرے کے اندر بھی بہت تھا. وہاں بھی یہی تھا، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں سردار ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں. یہ تکبر جو ہے انتہائی خطرناک تکبر ہے، حسب اور نسب کا تکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے اعمال نے اس کو پیچھے گرا دیا، اس کے نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اسلام کے اندر اصل معیار اعمال ہے، اسلام کے اندر اصل معیار تقویٰ ہے. اللہ نے فرمایا کہ سورہ حجرات میں کہ انسانوں کہ ہم نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، ایک ہی جان ہے نا، سارے آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور تمہارے اندر جو ہے بہتر، سب سے بہتر وہی ہے جو تقوی کے اندر بھی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بہتر اصل میں وہ ہے جو تمہارے اندر تقوی میں بہتر ہے. یعنی سب کو اللہ نے ایک ہی طریقے سے پیدا کیا. یعنی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو کہتا ہے میری پیدائش کا طریقہ بہتر ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، کوئی انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، یہی ہماری چوائس نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں فلاں گھر کے اندر بھیجے، فلاں برادری کے اندر بھیجے، فلاں قبیلے میں بھیجے. یہ اللہ کی چوائس ہے، اللہ کی مرضی ہے. اور اللہ نے یہ انتخاب جو ہے قرآن میں بتا دیا کہ میں نے صرف پہچان کے لیے بنایا ہے، تاکہ تمہاری پہچان آسان ہو جائے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ اپنی پہچان کے لیے انسان بتا دے کہ میں سید ہوں، میں رائی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں جاٹ ہوں، میں راجپوت ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس پر تکبر کرنا کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں، دوسرے سب سے حقیر ہے، تو یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے گا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آپ اندازہ فرمائیے کہ جہاں پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ابو بکر موجود تھے، عمر اور عثمان موجود تھے، علی موجود تھے، بڑے بڑے، یعنی ان کے قبائل جو تھے بڑی عزت والے تھے، عرب کے اندر سمجھے جاتے تھے، بڑی شان والے. وہاں پہ بلال بھی موجود تھے. اور کبھی آپ نے غور کیا کہ سیدنا عمر کے پاس جب بلال آتے تو وہ آپ کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدنا بلال، اللہ اکبر، یعنی ہمارے سردار بلال کہہ کر مخاطب کرتے. یعنی اس کی جڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کاٹ دی تھی حسب اور نسب کی. حتیٰ کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل کو تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے. اعمال کر لو، اپنے آپ کو اس قابل کر لو، تیار کر لو اللہ کا سامنے کرنے کے لیے. یہ نہ سمجھنا کہ محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک ایسا مرض ہے جو ہمارے اندر عام پایا جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قبیلہ غفار سے تھے، ایک بڑا معزز قبیلہ تھا ان کا. ایک دفعہ بات کرتے کرتے بلال بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے منہ سے نکل گیا، حضرت ابو ذر غفاری کے منہ سے، وہ کالی ماں کے بیٹے. اب یہ تکبر کا جملہ تھا. اللہ اکبر. بلال نے جب یہ سنی بات تو دل کٹ کے رہ گیا، اور بلال فوراً اٹھے وہاں سے اور کہتے اچھا میں حضور کے پاس جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر غفاری نے، باقی صحابہ نے بڑا روکا، کہا نہیں میں تو اسی دربار میں جاؤں. پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ پیش آیا، آج مجھے ابو ذر نے اس طرح کہا. حضرت ابو ذر کو بلایا گیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا کہ ابو ذر تم سے جاہلیت ابھی تک نہیں گئی. تم اگر یہ جملہ سمندر کے اندر پھینک دیتے، یعنی میٹھے دریا کے اندر پھینک دیتے، تو وہ بھی کڑوا ہو جاتا کہ تم نے اتنا خطرناک جملہ کہا. اللہ وہ پھر ابو ذر سے، یعنی غلطی، انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے، معافی مانگی جائے. یہ کائنات کی سب سے بڑی معافی ہے. اور کیسی معافی مانگی جاتی ہے؟ اللہ اکبر. ابو ذر آئے اور ابو ذر بلال کو کھینچ کے منت سماعت کر کے لے گئے اور جا کے باہر زمین پر لیٹ گئے. کہا کہ بلال اپنی جوتی کو میرے منہ کے اوپر رکھو تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ تیری حیثیت کیا ہے. میرا علاج یہی ہے میرے تکبر کا. بلال میں یہاں پہ لیٹا ہوا ہوں، جب تک تم اپنے جوتے کو میری پیشانی پہ، میری رخسار پہ نہیں رکھو گے میں نہیں دوں. اب یہ ہے معافی مانگنا. ہم بھی کہتے ہیں معاف کر دو، معذرت ہے جی، معذرت ہے، سوری تھوڑا ہوتا ہے، معذرت ایسے کی جاتی ہے. ابو ذر نیچے لیٹے ہیں اور بلال کھڑے. بلال اٹھے، بلال نے اٹھایا ان کو، اپنے گلے سے لپٹایا. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ بلال جو ہے آپ کے چہرے پہ، جس چہرے نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہو، بلال اس کے اوپر پاؤں رکھے؟ یہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے بھائی ہیں، بس غلطی ہوگی۔ یہ ہے حسب نسب کی حیثیت کیا ہے؟ کون جانتا ہے کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں سید ہوں؟ کون جانتا ہے؟ 1400-1500 برس گزر گئے، میری نسلوں کے اندر کتنی ملاوٹ ہوئی، کتنی نہیں ہوئی، کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ تو ایسے پہچان کے لیے ہماری قبائل ہیں، ہماری برادریاں ہیں، ہمارے قبیلے ہیں، بس یہیں تک یہ رہنا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کے اگر ہم یہ سمجھیں کہ میں افضل ہوں اور دوسرے حقیر ہیں، تو پھر یہ جاہلیت کا جملہ بن جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو دوسری حدیث کے اندر موجود ہے، کہ جو جاہلیت پر مرا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ جو جاہلیت کو اپنے ذہنوں میں پال کے مرا، جاہلیت پہ مرا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ وہ شان تھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انسانوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو عطا کی۔ اس سے پہلے تو سارے انسان اسی کے اندر گرفتار تھے کہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں وہ ہے، تو وہ کمتر ہے اور وہ کمتر ہے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کو برابر کھڑا کر دیا۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ ہماری کسی کی تخلیق میں اندر کوئی اعلیٰ جوہر نہیں پیدا ہوا، وہی ہے، سب کا جوہر وہی ہے جو آدم علیہ السلام کا۔ اور پھر یہ اسلام کا صدقہ ہے اور تقوی کا صدقہ ہے کہ جو جتنا آگے بڑھ جائے۔ اب ایک طرف ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان و علی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ کہ مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو حکم دیتے ہیں؟ کعبہ کی چھت پہ چڑھنے کا۔ معمولی بات ہے، یہ حکم صرف بلال کو نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حبشی کو جس کا کوئی قبیلہ نہیں تھا عرب کے اندر، جس کی کوئی برادری نہیں تھی، جو غلام تھا، لیکن محمد کی جوتیوں کا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو سب سے اوپر کر دیا۔ سارے صحابہ نیچے کھڑے ہیں، ابو بکر سے لے کے نیچے تک، اور بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے کہ بلال اذان دو، کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے مشرکین کو پتہ چل جائے کہ اللہ ہی اکبر ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بلال اوپر چڑھے کعبہ کی چھت پہ، بلال کی آنکھوں میں آنسو، محمد یا رسول اللہ آپ کی جوتیوں کا صدقہ کہ آج بلال کو یہ عظمت نصیب ہو رہی۔ اور سوچا کہ جب میں مسجد نبوی میں اذان پڑھتا ہوں، اس وقت تو میں حضور کو دیکھ کے اذان پڑھتا ہوں، اس وقت میرا منہ جو ہے کعبہ کی طرف ہوتا ہے، آج میں منہ کس طرف کروں؟ اب یہ سوال ہے نا کہ میں کعبے کی چھت کے اوپر ہوں، آج میں کعبے کی طرف کیسے منہ کروں؟ جب میں مسجد نبوی کے اندر ہوتا تھا تو اس طرف ایک طرف کعبہ ہے، جنوب کی طرف کعبہ ہے، وہاں میں رخ کرتا تھا، آج کس طرف رخ کروں؟ خود ہی سوچا، اور خود ہی سوچتے سوچتے اپنا رخ کر لیا محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے۔ حضور کی طرف رخ کیا، اور حضور طواف فرما رہے تھے تو بلال بھی طواف کر رہے ہیں، بلال بھی اپنے رخ کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں کہ کعبہ اصل میں یہ ہے، کہ کعبے کا کعبہ یہ ہے۔ تو بلال نے اذان دی اور 1400 صدیاں اور پوری کائنات آنے والی پر ثابت کر دیا کہ حسب نسب کی کوئی حیثیت نہیں۔ حسب نسب کی حیثیت ہوتی تو ابو بکر کو چڑھایا جاتا، عمر کا بڑا شاندار قبیلہ تھا، ان کو چڑھایا جاتا، عثمان و علی کو چڑھایا جاتا، لیکن حسب نسب کی حیثیت نہیں تھی۔ جس کو حضور پسند کر لیں وہی سب سے بڑا ہے، جس کو حضور پسند کر لیں، جس کو اللہ کی نظر میں آ جائے، وہ اس کو حسب نسب جو بھی ہو وہی سب سے برتر ہو۔ اور پھر یہ صرف یہی نہیں، یعنی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوں گے، لیکن عملاً بلال اس سے بھی پہلے داخل ہوں گے۔ یعنی اصل میں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داخل ہوں گے، لیکن عملی طور پر چونکہ بلال نے حضور کے اونٹ کی مہار پکڑ رکھی ہوگی، لیکن عملاً پھر بلال پہلے داخل ہوگا۔ ارے اگر حسب نسب جو ہے یہ مراتب اور برتریں گنا سکتا تو پھر جوتیوں کی آواز آتی تو عمر کی آتی، ابو بکر کی آتی، عثمان و علی کی آتی۔ اس دھرتی میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلال میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز جنت کے اندر سنی۔ بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ تمہاری جوتیوں کی آواز میں نے جنت میں سنی؟ یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ذات پات پہ، برادری پہ، قبیلے پہ مان اور فخر کرنا یہ جاہلیت کی بات ہے، جاہلیت ہے۔ انسانوں کو دیکھا کرو ان کے اعمال پر، انسانوں کو دیکھا کرو ان کی سیرت پر۔ سیرت اصل چیز ہے، کردار اصل چیز ہے۔
जब से हमने ये पैमाने छोड़ दिए जो आका ने हमें अता किए थे, हम जलील होते फिर रहे। यानी बड़े बड़े अजीब तजर्बे, कभी आप अपने रिश्ते ढूंढने निकले ना, बड़े अजीब तजर्बे आपको होंगे। यानी लोग किस हद तक इस जहालियत के अंदर गिरफ्तार है, मैं तो हैरान होता हूँ किस हद तक जहालियत के अंदर गिरफ्तार है। यानी हर बरादरी इसी में गिरफ्तार है कि मैं ही सबसे अफजल हूँ, मैं ही सबसे बढ़ता हूँ। ये मैं इस हद तक ज़हनों के अंदर छा चुकी है कि हमने इस मैं को बुत बना लिया है। बुत, हम कहते हैं ना बुत नहीं पूछते, हम बुत पूछते हैं। गौर कीजिए ज़रा, हम बुतों को पूछते हैं। हमारे बुत जो मख्फी हैं, दिलों के अंदर छुपाए हुए हैं। ज़ात पात बरादरी के बुत को हम पूछते हैं, माल के बुत को हम पूछते हैं, ताकत के बुत को हम पूछते हैं, शोहरत के बुत को हम पूछते हैं, हुस्न के बुत को हम पूछते हैं। किसी बुत को नहीं पूछते। दौलत के बुत को हम पूछते हैं। बुत क्या होता है? बुत वो होता है जिसके लिए अल्लाह का हुक्म टूट जाए। यही है, पत्थर का बुत यहाँ पर रख दिया जाए, अल्लाह हुक्म टूटेगा। हर वो चीज जिसके लिए अल्लाह का हुक्म पीछे रह जाए, हुजूर की बात पीछे रह जाए, वो बुत है आपका। और हमें अपने अपने बुत तलाश करने हैं और तलाश करके उनको तोड़ना है, फिर तौहीद का तकाजा पूरा होगा। ऐसे ही है, ये जुबान से कह देना बड़ा आसान है कि हम तौहीद परस्त हैं। तौहीद का तकाजा इस वक्त जब हम एक एक बुत तलाश करके हम तोड़ेंगे। हर बंदा एक मुख्तलिफ बुत के अंदर गिरफ्तार है। अपने बुत हमें खुद तलाश करने हैं। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे थोड़ा कह दिया इकबाल ने। आज तक तौहीद के तकाजे पूरे नहीं हुए अभी। जब तक हर इंसान अपने बुतों को तलाश करके नहीं तोड़ेगा, उस वक़्त वो अल्लाह के सामने मुआहिद बन के जो अल्लाह के हुजूर पेश हो सकता है। और हर इंसान का बुत मुख्तलिफ होता है, क्योंकि देहनों के अंदर मैं नहीं तलाश कर सकता, हमें खुद ही तलाश करने हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अर्ज़ ये कर रहा था कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा बुत जो है तकब्बुर का, उसके अंदर सबसे बड़ा बुत हसब और नसब का है। हम हसब और नसब पे तकब्बुर करते हैं। अगर कभी ये है तो अल्लाह के लिए खुदा से तौबा कीजिए और तौबा करके अल्लाह से मांगे कि या रब्बुल इज़्ज़त, असल में तो ये सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बना दिया। यही फ़ख्र जो है सबसे काफ़ी, यानी हमारा मुसलमान होना, फ़ख्र करना तो इस पे कीजिए कि हम हुजूर के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फ़ख्र काफ़ी है। बाकी सारे तकब्बुर, बाकी सारे फ़ख्र झूठे फ़ख्र हैं, झूठे तकब्बुर हैं और जो जहन्नम में गिराने का बायस बन सकते हैं। अल्लाह हमें इसकी समझ नसीब फरमा दे। सुन्नत राफ़।